قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل عن حكاية عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدین النصیحہ. ہمارے اس سلسلہ دین بلائی ہے، اس کے محاضرات میں سے یہ 19واں محاضرہ ہے، جس میں ہم اس آیت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، قادیانی اوہام و اشکالات کو، جس سے مرزا غلام احمد قادیانی نے وفات عیسیٰ پر استدلال کیا. اور ہم نے عرض کیا کہ قرآن حکیم کی جو آیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی کسی اہل ایمان کو اس کی سمجھ نہ آئے تو اس کا حل یہ ہے کہ اسے اہل علم پہ پیش کر کے سمجھنے کی کوشش کرے، یا اس نص کے الفاظ میں تأمل کرے. یہ نہیں کہ اشکال کوئی دماغ میں آئے، پیش ہو جائے، یا کوئی چیز جیسے اٹھان اٹھتا ہے اٹھ جائے تو وہ اس کے بدلے میں کسی مسلمہ عقیدے کا انکار کر بیٹھے. مرزا صاحب کو یہ اشکال ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو پھر وہ کیسے نماز ادا کرتے ہیں؟ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ مان لو تاکہ یہ اشکال پیش نہ آئے. تو یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ تو اصل میں خود ساختہ اشکال بنانا، اور پھر اپنے اس ہدف کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اس کے لیے اس آیت کو استعمال کرنا ہے. اب یہ اشکال جو پہلا ہے مرزا صاحب کو کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو کیسے نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں ادا کرتے ہیں، اور وہ پابند ہیں اس بات کے کہ تا دم حیات یہ دونوں کام وہ کریں، اور یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے انہیں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، اور یہ گفتگو ان کی ماں کی گود میں ہے، تو لازمی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ اب اس کے بعد نماز بھی ادا کرتے رہیں گے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ زندہ ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ آسمان پہ ہیں تو کہاں یہ کام کرتے ہیں، وہ کسے زکوٰۃ دیتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اشکال مرزا صاحب کو پیش آیا، اس کے بہت سے وجوہ ابطال ہیں، جن میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جملہ اہل علم جو لوگ علماء شریعت ہیں، انہیں اس بات کی بخوبی خبر ہے، وہ ادراک رکھتے ہیں اس بات کا کہ تمام کی تمام شرعی تکالیف وہ اہل زمین اس کے مکلف ہیں. ان کے مکلف کون ہیں؟ اہل زمین ہیں. اہل آسمان جیسے کہ حضرات ملائکہ وہ ان شرعی تکالیف کے مکلف نہیں ہیں. حالانکہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. بل عباد مکرمون، بہت ہی مکرم عبادت کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں، مگر وہ ان احکام شرعیہ کے مکلف نہیں ہیں
جن کے ہم اہل زمین مکلف ہیں. دیکھیں آج کا رمضان ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، پھر حج کے موسم میں حج ہوتا ہے، پھر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں 1 سال گزرنے کے بعد، رات دن 5 دفعہ فرض نماز ادا کرتے ہیں. یہ تو پہلی سبب، پہلی وجہ ابطال کی کہ تکالیف شرعیہ یا احکام شریعت تمام اہل علم کو پتہ ہے کہ اس کے مکلف اہل زمین ہیں. دوسری وجہ، مرزا صاحب اس لیے حیات عیسیٰ کے منکر ہیں کہ اگر انہیں زندہ مان لیا جائے تو وہ تو زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کے مکلف ہیں، تو آسمان سے پھر کیسے وہ وہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں، کیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا کسے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ یعنی یہ جو پریشانی ہے مرزا صاحب کو، انہوں نے اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ پریشانی نہیں تھی مرزا صاحب. مرزا صاحب کا حضرت عیسیٰ کی حیات سے محض اس لیے انکار کر دینا کہ وہ آسمان پہ کیسے بات کرتے ہوں گے. تو غور کریں کہ ملائکہ سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ بھی تو آسمان پہ رہ کے اللہ کی بات کرتے ہیں. لہذا یہ قول بالکل لغو اور باطل استدلال ہے. اب یہ بھی اشکال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے عبادت کر سکتے ہیں آسمان میں. ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملائکہ کی صف میں اپنے رب کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے، کیوں نہیں ادا کر سکتے نماز کو. پھر یہ کہ تادم حیات وہ زکوٰۃ دینے کے بھی مکلف ہیں. یہ بھی اعتراض ہے مرزا صاحب کو کہ آسمانوں پر وہ کس کو زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں معاملہ کچھ تفصیل طلب ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب مسلم مفسرین کی تفسیرات کا مطالعہ کرتے تو مرزا صاحب کو یہ اشکال پیش آ ہی نہیں سکتا تھا، یا وہ لفظ زکوٰۃ میں ہی غور کر لیتا صاحب اشکال مرزا غلام قادیانی، تو شاید اس کا اشکال خود ہی حل ہو جاتا. کیونکہ عربی زبان میں لفظ زکوٰۃ اس کے معنی طہارت و تزکیہ، اخلاق رذیلہ سے پاکیزگی ہے. خود قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو نرم خوئی اور تزکیہ سے مصروف فرمایا اور وہ اللہ کا متقی بنا. پھر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں فرشتہ ان کی والدہ ماجدہ کو کیا کہتا ہے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، یہاں بھی زکا کا لفظ آیا ہے، تاکہ میں تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں. تو بچے کی زکوٰۃ کیا ہے، اس کے نفس کا اخلاقی رذائل سے پاک اور صاف. تو ارشاد باری تعالیٰ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس میں زکوٰۃ کے حکم سے مراد پاک باز رہنا. تو لفظ زکوٰۃ تزکیہ نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی محاورات میں بھی اور قرآنی نصوص میں بھی. کوئی ایسی خلاف عقل بات نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی قرآن میں جہاں زکوٰۃ اور نماز اکٹھے آئے ہیں نا تو اس سے مراد فردی صدقہ ہے، مخصوص عبادت ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے، یہ طہارت اور تزکیہ نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ اولاً یہ وجہ استدلال کہ جہاں بھی قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ آئی ہے وہ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے خاص جو مالی طور پہ ہوتا ہے. تو یہ ایک استقراء ہے اور جو کہ مفید ظن ہوتا ہے، قطع و یقین کا فائدہ کبھی بھی نہیں دیتا کوئی بھی استقرائی امر. ثانیاً یہ امر تو ہے
کہ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پہ نماز کے ساتھ جب زکوٰۃ آئی ہے تو اس سے فردی صدقہ ہی مراد ہوتا ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جب بھی زکوٰۃ اور نماز اکٹھے آئیں گے تو اس سے مراد ہمیشہ واجبی صدقہ ہی ہوگا۔ اس زکوٰۃ کا لغوی معنی نہیں لے سکتے، وضعی معنی نہیں لے سکتے، اس امر کے لغوی اور قرآنی شواہد نہیں ہیں۔ ہاں اکثر دفعہ یہی ہوتا ہے، مگر یہ نہیں کہ اس کا لغوی اور وضعی معنی جو ہے ہم لے نہیں سکتے، طہارت و تزکیہ لے نہیں سکتے۔ ثالثاً اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بہت سے موقع پہ قرآن حکیم میں واقعی فرضی صدقہ کے لیے آیا ہے، مگر زکوٰۃ کو اس کے لغوی معنی یعنی تزکیہ، طہارت، پاکیزگی، اس پہ عمل کرنا یہ قرآنی محاورات کے ہرگز خلاف نہیں۔ لیکن قرآن کریم میں نماز ہی کے ساتھ ایک اور مالی عبادت کا ذکر موجود ہے، وہ مالی عبادت فرضی زکوٰۃ کے علاوہ ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، خطاب ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر میں دوسری آیت ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ اب اس آیت میں نماز کے ساتھ جس مالی عبادت کو جمع کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ نہیں جسے ہم فرضی صدقہ کہتے ہیں، بلکہ وَانْحَرْ ہے، اس سے مراد قربانی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں نماز اور تزکیہ دونوں کو جمع کیا گیا ہے، نماز اور طہارت دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ پھر طہارت جو بدن کی ہے وہ تو نماز کی شروط میں سے اہم شرط ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ لفظ زکوٰۃ کی طہارت پر دلالت یہ اس کا لغوی معنی ہے، یہ اس کی کوئی تعویل نہیں۔ صاحب قاموس لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے کسی شے کو پاک صاف کرنا ہے، صفوۃ الشیء زکوٰۃ ہے۔ وما اخرجته من ذلك لتطہیرہ، جب آپ مال میں سے اس کی تطہیر کی خاطر نکالتے ہیں اللہ کے لیے کچھ تو یہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ تو ہے ہی پاکیزگی اور مال کو پاک کرنے والی، انسان کو پاک کرنے والی، اس کے دل کے سے بخل کو نکالنے والی، اور جو اخلاق رذیلہ ہیں ان سے اس کو طہارت بخشنے والی چیز ہے زکوٰۃ۔ اسی طرح صاحب مصباح کہتے ہیں زکاة الرجل یزکو اذا صلح، کہ یہ زکاة آدمی کے لیے تب آتا ہے جب وہ صالح اور درست ہو جائے۔ قال اللہ تعالی، یہ انہوں نے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، قال اللہ عز و جل خذ من اموالهم صدقة تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کریں جس سے آپ ان کی تطہیر و تزکیہ فرمائیں۔ تو اس تفصیل سے یہ امر تو واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ لغت میں تزکیہ اور طہارت سے عبارت ہے، جبکہ شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ ایک مخصوص فرضی صدقے کا نام ہے، اور پھر اس کا زکوٰۃ یہ نام رکھا جانا یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں طہارت ہے، دینے والے کے دل کو بخل سے پاک کرنا ہے، حب مال سے یہ پاک کرتی ہے۔ اور یہ امر بھی سبھی کے ہاں معروف اور مسلم ہے کہ کسی لفظ کا لغوی معنی اور جس کی طرف اس کو نقل کیا جائے دیگر معنی اس کا، دونوں میں مناسبت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں اس آیت میں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، لفظ زکوٰۃ کو طہارت و تزکیہ پر عمل کرنا لغت اور قرآن کریم کے اسلوب بیان کے عین موافق ہے۔
بلکہ مذکورہ طور پر لفظ زکوٰۃ کی طہارت و تزکیہ پر دلالت کی قرآن کریم سے تائید بھی موجود ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ اگر آیت مبعوثہ عنہا میں لفظ زکوٰۃ کی فرضی صدقہ پر بھی دلالت ہو، تب بھی مرزا صاحب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زکوٰۃ ادا نہ کر سکنے، پھر مستحق کے زکوٰۃ نہ پانے کی وجہ سے ان کی حیات کے انکار کا کوئی جواز نہیں، نہ ان کی وفات پہ استدلال کا جواز ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں یہ امر مسلم ہے کہ کسی شرعی حکم کی تعمیل اس وقت ضروری ہوتی ہے جب اس کی شروط پائی جائیں۔ اگر کسی شرعی امر کے شروط ہی نہیں تو ادائیگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے روزہ ہے، رمضان آئے گا تو فرض ہوگا، نماز ہے اس کا وقت ہوگا تو فرض ہوگی، حج ہے تو حج کا موسم آئے گا تو فرض ہوگا، اگر وقت ہی نہیں تو فرضیت بھی نہیں، پھر ادائیگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ کے لیے نصاب کا ہونا شرط ہے، سال کا گزرنا شرط ہے، اگر نصاب نہیں یا مدت نہیں گزری تو ادائیگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نصاب کے مالک نہیں تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ اسی امر کی تصریح بھی مسلم مفسرین نے کی ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس کی تفسیر نے فرمایا ہے وَأَمَرَنِي بِالزَّكَاةِ إِن مَلَكْتُ، کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا اگر میں نصاب کا مالک ہوا۔ لہذا اس اسلوب سے مرزا قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال سراسر لغو اور باطل ہے، کہ چونکہ آسمان پہ زکوٰۃ ادا کرنے والا کوئی نہیں ملتا، اس لیے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، اور وہ تا حیات نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے مخالف تھے، لہذا ان کی وفات ثابت ہو گئی۔ تو محض عربی لغت اور نصوص شرعیہ سے استفادے کے ضوابط جو ہیں ان کی پاسداری کرنا، یہی انسان کو گمراہی سے بچا دیتا ہے۔ پھر مزید نور علی نور یہ بات ہے کہ کوئی شخص قرآن حکیم کی تفسیرات جو مسلم مفسرین ثقات نے لکھی ہیں ان کا مطالعہ کرے، احادیث پہ اگر کوئی اشکال ہو تو شراح کی باتیں، شراح جو حدیث کی ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تو یہاں پہ ہم نے مرزا صاحب کے اس اشکال کا تفصیلی رد کر دیا کہ اللہ نے چونکہ انہیں تادم حیات نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا تھا اور وہ ادا نہیں کر سکتے، لہذا وہ وفات شدہ ہو گئے۔ اب دوسرا وہم ان کا یہ اشکال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تادم حیات نماز کے مکلف ہیں تو وہ کس طریقہ سے ادا کرتے ہیں؟ اگر یہاں بھی مرزا صاحب ہم یہی کہتے ہیں کہ مسلم مفسرین کی جو اس آیت کی تفسیرات ہیں ان میں غور کرتے تو انہیں ہرگز یہ وہم و اشکال بھی پیش نہ آتا، کیونکہ اس آیت کو علماء تفسیر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی دلیل بنایا ہے۔ اب عجیب بات ہے کہ مرزا صاحب اپنے خود ساختہ اشکال کی بنیاد پر اسے وفات کی دلیل بنا، پھر اس اشکال کا حل اپنی سوچ کے مطابق ان کی وفات کو بنا لیں، اور اشکال اور پھر حل دونوں کو جمع کر کے کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے۔ اور یہی مرزا صاحب کی عادت ہے کہ وہ قرآنی نصوص کو اللہ تعالیٰ کی مراد اور ان کے نازل کرنے والے اور جن پہ نازل ہوا ان دونوں کی مراد کے خلاف پر عمل کر کے اس پر خود ساختہ اشکال وارد کرتے رہتے ہیں، پھر وہ اس اشکال کا حل بھی خود اپنا ہی ایک نیا عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ یہ اس کا حل ہے، جبکہ مسلم علماء تفسیر نے بالکل یہ تصریح فرما دی ہے کہ یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ نماز، زکوٰۃ، والدین سے حسن سلوک یہ وہ واجبات ہیں جو سابقہ امتوں میں بھی اللہ نے فرض کیے تھے اور اس امت میں بھی باقی ہیں۔
साबका शराय में भी और ख़ातम शराय में, ख़ातम उम्म से भी ये मतलूब हैं, इन उमूर में से कोई मत मंसूख नहीं। रहा उनकी अदायगी तो कुरान करीम को ही देख लें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए जो हुक्म शारे ने नकल फरमाया वो ये है, या मरियम उक़्नुती, कुरान हकीम में है कि मरियम को अल्लाह ने क्या कहा, या मरियम उक़्नुती, या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी, अपने रब की इबादत करो। और आगे क्या कहा, वस्जुदी, सजदा करो, वरकई, रुकू करो, मअर राकिईन। तो इससे साफ मालूम होता है कि जिस तरह शरीयत मुहम्मदिया में इसकी नमाज में क़याम, रुकू और सुजूद ये अरकान है नमाज के, इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की नमाज में भी यही अरकान थे। तो अब मिर्ज़ा साहब को क्यों इश्काल पेश आया कि अगर हज़रत ईसा को ज़िंदा मान लें तो वो फिर किस तरह नमाज पढ़ते होंगे। इस परेशानी से हम कहें कि वो बात पा चुके, ताकि ये इश्काल खत्म हो जाए। हम कहते हैं कि अहले इस्लाम को ये इश्काल क्यों पेश नहीं आया, मिर्ज़ा साहब को क्यों पेश आया कि जिस तरह अहले इस्लाम की नमाज में क़याम है, रुकू है, सुजूद है, ये जिंदों के लिए कोई मुश्किल नहीं, तो हज़रत ईसा के लिए क्यों मुश्किल है कि उनको फिर वफ़ातशुदा माना जाए। हक़ और सच यही है कि अगर मिर्ज़ा साहब मुफ़स्सिरीन की तफ़सीरात में तामुल कर लेते तो हरगिज़ उन्हें ऐसे इश्कालात पेश न आते जिनके हल के लिए फिर वो मजबूरन कहते कि हज़रत ईसा वफ़ात पा चुके हैं, बल्कि वो अहले इस्लाम की तरह ही इस इरशाद रब्बानी को मानते और उसकी मुस्लिम मुफस्सिरीन की तफसीरात जो वारिद हैं उनको कबूल कर लेते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के मुनकर न बनते बल्कि हयात के कायल बनते। अब मिर्ज़ा साहब के इश्काल के इब्ताल की दूसरी वजह भी हम बयान करते हैं कि मिर्ज़ा क़ादियानी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज अदा करने पर ये इश्काल है कि वो कौन से तरीके पर नमाज अदा करते हैं, इंजीली तरीके पे, कुरानी तरीके पे। और हमारा सवाल ये है कि मिर्ज़ा साहब ने दोनों तरीक़ों में क्या फ़र्क ज़िक्र किया है। हमने तो ज़िक्र किया है कि नमाज के अरकान क़याम, रुकू, सुजूद कुरानी तरीके में भी है और इनका ज़िक्र हज़रत मरियम की नमाज में भी मौजूद है, कुरान हकीम ने जैसे नकल किया। तो अब क्या फ़र्क हुआ, और अगर कुछ फ़र्क भी हो तो क्या हर्ज है। दीन की बुनियाद तो तौहीद पर है, तमाम अदियान समावी इसमें मुश्तरक है, इसमें नस्ख नहीं, ईमानियात में न कोई तब्दील व तग़य्युर है। रहा तरीक़ा इबादत, तो इबादात जो हैं, आमाल जो हैं, ये अलामात हैं हर उम्मत की कि वो इस दीन के साथ वाबस्ता है। तो शारे की तरफ से अमाल की कैफियत में हर नबी और हर शरीयत और हर दौर में इसका एक ही तरीके पे होना ज़रूरी नहीं है। हक़ ताला शानहू फरमाते हैं, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हमने तुम में से हर एक के लिए शरीयत और तरीक़ा हयात मुकर्रर किया है। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अल्लाह चाहते तो तुम सभी को एक ही उम्मत बना देता, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें जो कुछ अता किया, वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, उससे वो तुम्हारी आज़माइश चाहता है। और तुम क्या करो, फस्तबिकुल खैरात, तुम खैरात में सफ़र करो। तो इस आयत में दो बहुत ही पुख्ता बातों का जिक्र हुआ है जिसे याद रखना चाहिए। पहली बात ये कि नस्ख इसकी हकीकत और दायरा क्या है, और दूसरी बात कि नस्ख जो शरीयत में हो इसकी हिकमत क्या है। तो ये वादे रहे कि उसूल दीन में नस्ख नहीं होता, ईमानियात में कहीं नस्ख नहीं। इबादत की कैफियत में नस्ख वाक़या होता है जो हर ज़माने की हालत के मुताबिक। ये अमर भी हिकमत के ऐन मुवाफ़िक़ है कि हर ज़माने की हालत के मुताबिक बारी ताला जो शारुल हकीम है इन आमाल में नस्ख करके अल्लाह पाक बंदों को आज़माए। तो इस इख्तिलाफ के ज़रिए ही बारी ताला अपने बंदों को आज़माते हैं कि कौन है जो शारे की इत्तिबा करता है और कौन है जो
مخلص ہے اور جب اللہ جو کہیں وہ اس کی تعمیل کرتا ہے. یہ ہے اصل حکمت. تو اس سے مخلصین اور غیر مخلصین میں تمیز ہو جاتی ہے. جو نفس پرست ہوتے ہیں وہ اس پہ بھی اشکال کرتے ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ کیوں مسلمانوں نے قبلے کو بدل دیا. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ تو اللہ کی حکمت ہے جب چاہے جیسا حکم جس امت کو دے. اگر تشریع اور شریعت کی اس حکمت میں مرزا صاحب تعامل کر لیتے تو اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز کی ادائیگی کے طریقے میں جو وہم اشکال پیش آیا یہ نہ آتا. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز یہ تو محض ایک بہانہ ہے حیات عیسیٰ کی انکار کا. ہم نے اس آیت کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآنی اور انجیلی نماز کے ارکان کیسے ہیں. ثانیاً طریقہ نماز میں اختلاف ہونا یہ بھی حکمت ربانی ہے اور یہ بھی اس کی حکمت تشریعی کے عین مطابق ہے. خود شارع الحکیم نے ہر امت کو فروع میں مختلف کیفیات کا مقرر بنایا ہے. لہذا نماز کی کیفیت میں اختلاف یہ کوئی باعث اشکال امر نہیں کہ اس حیلے سے مرزا قادیانی حیات عیسیٰ کا انکار کر بیٹھے اور یہ کہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ جو ہیں تاحیات نماز کے مکلف تھے اور ان کے لیے نماز کی ادائیگی اب مشکل ہے. کس نے کہا مشکل ہے؟ لہٰذا انہیں وفات شدہ مان لیں تو اس آیت کا اشکال ہونا چاہیے. یہ محض بہانہ ہے. الحمدللہ یہاں تک ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ان دونوں وہموں یا دونوں اشکالوں کا مفصل طور پہ رد ذکر کر دیا جس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو گئی کہ اس آیت کریمہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا تادم حیات تاکیدی حکم دیا. اس سے کسی کا بھی وفات عیسیٰ علیہ السلام کے استدلال سراسر باطل اور غلط ہے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر